جتنی بھی عبادات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلوات و سلام نے اتاریاں تمام عبادات حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے نال محبوب پیغمبر صلوات و سلام نے وہی لے کے حاضر ہوئے۔ انہاں تمام عبادات کے اندروں ایک واحد عبادت جس کا نام نماز ہے، اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو اپنے واسطے خاص کر دیتا ہے، اور یہ عبادت ہے کہ جیڑی اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر دے دنیا تے جبریل امین دے ذریعے نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلوات و سلام نو بیت اللہ کو جگایا، بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ اتنے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر صلوات و سلام کے نال کیتا ہوا وعدہ اور باقی تمام بیعادہ کیتا ہوا وعدہ اللہ دے نال پورا کرایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت مسجد اقصیٰ بیت المقدس بیت المقدس کے اندر جمع فرمائے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر صلوات و سلام کی شان عظمت اور مقام کو بلند کرتے ہوئے تمام انبیاء پیچھے کھڑے نے، پاک پیغمبر صلوات و سلام کی امامت کروا رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے جو سات آسماناں دی سیر کروائی، جنت دے مناظر دکھلائے، جہنم دے مناظر دکھلانے کے بعد یہ واپسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آن لگے، اللہ رب العالمین نے اس وقت پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازاں کا تحفہ دے کے بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کی حاصل ہویا؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازاں کا تحفہ عطا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے نال بار بار مکالمہ ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ کے کول جا رہے ہیں اور 50 دیاں 5 باقی رہ گئیاں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلوات و سلام پریشان نہیں ہونا، تیری امت پڑھے گی 5 تے میں 50 کا ثواب عطا کر دیا گا۔ کہ واحد تحفہ ہے کہ جڑا اللہ رب العالمین نے آسمان نے بلا کے اپنے محبوب پیغمبر صلوات و سلام کو عطا کیتا ہے، اور کم و بیش میں ناقص علم کے مطابق 550 مرتبہ تقریباً اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نظر نماز دی ترکیب بیان کی تھی۔ نماز ادا کرنا فرمایا، نماز قائم کرنا حکم دیتا ہے، اور جتنا ہی زیادہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندیاں کو حکم دیتا ہے، اسی اتنے ہی نماز تو دور ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بول جیڑا بھی کوئی انسان آن کے کلمہ پڑھتا بیعت کرتا، آقا علیہ السلام سب تو پہلا اللہ کی توحید، پھر اپنی رسالت، اس بعد سب تو پہلا جیڑا اسلام کا حکم دستے نماز کے بارے، نماز کی تربیت کریا کرتے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزاں ہے۔ بنی الاسلام علی 5،
کہ اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر الصلاۃ والسلام کے ذریعے اسلام کی بنیاد پنجا چیزاں رکھ دیتی ہے. اشیاء عمارت کھڑی کی ہے، پہلیاں 4 دیواریاں کھڑیاں کر کے پھر لینٹر پایا ہے. اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی انہاں 5 چیزاں تے مشتمل ہے، اور انہاں 5 چیزاں دے اندروں ایک ہے نماز. اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نازل ہویا. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ خوش قسمت بن جائے، اگر دنیا سے خوشحالی چاہتے ہو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر دنیا سے اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر اپنی اولاداں کو اپنا اچھا جانشین بنانا چاہتے ہو، پھر کرنا کی پوے گا، دنیا دیا خواہشات کو ترک کرنا پوے گا، دنیا دی خواہشات کو چھڑنا پوے گا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جی پہلے لوگ کرتے آئے ہیں اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے آئے ہیں، تو جی نماز کو ضائع نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جیڑا میرے نبی نالائق اولاد نہ دی جانشین بنی نہ تو بعد آج میں نماز نہیں پڑھاں گا، میرے اہلیاں نماز نہیں پڑھی، میرے بیوی دے بچے بھی نماز نہیں کدی پڑھ سکتے. سب تو پہلے مینوں نمازی بننا پوے گا، نماز دی حفاظت کرنی پوے گی، اللہ نے ادا کرنا فرائض دی حفاظت کرنی پوے گی. اگر میں چاہتا کہ میری اولاد میرے بعد صدقہ جاریہ بن جاوے، میری اولاد میرے تو بعد میرے بعد اچھے کام کرے، اور جڑے اچھے کام کرے تے میرے بعد صدقہ جاریہ بن جائے، انہاں دا مینوں اے ثواب پہنچدا جاوے. اللہ فرماتے ہیں اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلے میری نماز کی حفاظت کرنی پوے گی. اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام دے بنیاد 5 چیزاں دے. پہلی چیز کی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین دی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اگر کوئی ذات سجد نہیں لائق کہ اللہ دی ذات ہے، اگر جس ذات کو رکوع کیتا جائے گا تے اللہ دی ذات کو رکوع کیتا جائے گا. اگر نظر و نیاز پیش کرنی ہے تو صرف اللہ دے نام تے پیش کرنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پہلی بنیاد اسلام دی ہے، اور دوسری بنیاد فرمایا واقام الصلاۃ واقیم الصلاۃ واقام الصلاۃ. نماز کرنا ہوئے گا، نماز کی پابندی کرنی ہوئے گی، نماز پر وقت ادا کرنا ہوئے گا. آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا صحابی ہے، فرمان لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آن والا آیا، آن کے سوال کرتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں دسو افضل الاعمال ایجن، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ افضل عمل کیڑا ہے، اللہ دے ہاں سب تو زیادہ پسندیدہ عمل کیڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس حدیث مبارکہ دا 3 نمبر دسے نے اور ایتھے بھی سب تو پہلا عمل فرمایا الصلاۃ علی وقتہا عمل اے کہ نماز نو دے وقت تے ادا کرنا ہے انہوں جان بوجھ کے لیٹ نہیں کرنا اچھا اج بڑا ٹائم پڑھ لواں گے اج بڑا ٹائم ادا کر لواں گے نماز کڑی بچی چلی ہے اللہ اکبر الصلاۃ علی وقتہا نماز نو ادا وقت تے ادا کرنا اللہ نو بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں فاضا الصلاۃ نماز نو ضائع نہیں کرنا نماز نو ضائع نہیں کرنا اور دوسرا فرمایا خوشحالی چاہنے اگر دنیا تے کامیابی کامرانی چاہنے آخرت تے کامیابی تے کامرانیاں چاہنے اللہ فرماتے ہیں واتبعوا الشہوات دنیا دیا خواہشات جڑیاں نے دنیا دیا تمنا پیاسو جڑیاں نے دنیا دیا رنگ رنگیلیاں جڑیاں نے دنیا دیا عیشاں جڑیاں نے انہاں تو منہ پھیرنا ہوئے گا ہاں اپنی ضرورت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے انسان حاصل کر سکتا ہے کوئی روک نہیں کوئی ٹوک نہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس اندر 2 گلاں فرمایا جیڑا بندہ جویں دا آپ عمل کرتا گیا ہے نہ میں کدی نماز پڑھی ہے نہ میں اپنے ابو نو کدی نماز دا حکم دیتا ہے نہ میں اپنے کدی والدین نو گیا ہے نہ میں اپنے کدی بیوی نو گیا ہے اور جویں بچیاں نے گھر دا ماحول ویکھنا ہے جویں اج میں اپنے گھر دا ماحول اپناواں گا اسی طرح میرے بچے ساڈا اپنے گھر دا ماحول ویکھ کے تربیت پا لین گے اج میں اپنے گھر دے اندر نماز ادا کراں گا میرے بیوی گھر اندر نماز ادا کرے گے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے ویکھ کے اونچی عمل کرنا شروع کر دیں گے انہاں نوں پوچھیا جائے گا تسی نماز کیوں ادا کرتے ہو سب تو پہلے کہیں گے کہ میری امی ادا کرتی ہے میری ابو مہنجی نماز پڑھتے ویکھے آوے چھوٹے چھوٹے بچے نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ میرے تو بعد میری اولاد چنگی بن جاوے نالائق نہ بنے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ اللہ فرماتے ہیں نہ تو بعد انہاں دی نالائق اولاد جانشین بن گئے نے انہاں دے 2 عمل دسے نے اضاعوا الصلاۃ پہلا عمل اے کہ نماز نو ضائع کرتے سن نماز نو پابندی نال ہی پڑھیا کرتے اور دوسرا فرمایا کہ اللہ دے فرائض چھڈ کے اللہ دے احکامات نو چھڈ کے اللہ دے فرائض نو چھڈ کے اللہ دے قرآن نو چھڈ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو چھڈ کے اے جڑا دنیا پیچھے لگا پھر جاوے دنیا نو لبدا پھر جائے کہ بس دنیا ہی دنیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اے 2 کماں پیچھے پہ جاندے نے پھر عذاب کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے فسوف یلقون غیا یہ آپ گمراہی اندر جا رہے اپنے اولاد نو گمراہ کر دینے اللہ اکبر اللہ اور آئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت یعقوب اسماعیل اسحاق ابراہیم جنیاں بھی امتاں آئیاں نے انہاں امتاں تے بھی اللہ نے نماز نو پڑھایا ہے فسیّعوہا انہاں نے اس اللہ دے اس فرامین دے اس فرد قدر نے کیتے انہوں ضائع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تیرے تے میرے واسطے سبق کی ہے نبی نہ پیار بڑھاوے نبی نہ محبت بڑی کرنے نبی نہ الفت بڑی کرنے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کی ہے آقا فرماندے نے فمن حافظ علیہا کان لہ اجر مرتين
ایام ابھی جوڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن نے نماز کی حفاظت کیتے جن نے نماز کی حفاظت کر لے اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں من کان لہ اجرہ مرتین او دے واسطے ڈبل چرے دگنا چرے دورا چرے ایک اجر کہ نے اللہ دا حکم من کے میں نماز ادا کی ہے اور دوسرا فرمایا کہ جڑیاں پہلیاں امتاں نے کیتا عمل او میں نہیں کیتا بلکہ میں نماز کی حفاظت کی ہے دوہرا اجر ملے گا ایک پہلی امتیاں دی مخالفت کر دیا ہویا اور دوسرا اجر اس چیز کہ میں اللہ تے اللہ دے محبوب پیغمبر دا فرمان منیا وے اے دے عمل کے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جن نے میں محبوب پیغمبر صلوات و سلام تے اللہ دے اطاعت کی فرما برداری کیتے میریاں گلاں مانتے رہے اللہ دے حکم مانتے رہے آقا فرماتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیے وہ کامیابی کی فمن زحزح عن النار اللہ کی جہنم دے کولو آزادی حاصل کر لے وادخل الجنت فقد فاز اللہ دی جنت حقدار بنا لے اپنے آپ اور آئیے میرے بے نماز دی حفاظت اور بے نماز دا انجام کیے جڑے بندے نماز نہیں پڑھتے جڑی نماز دے غفلت کرتے ہیں اور آئیے سب جو پہلے رو انسان کے جڑے نماز دے پڑھتے ہیں پر نماز سستی کرتے ہیں نماز دے ادا کرنے پر سستی غفلت نال ادا کرنے اور اذان ہو گئی ہے میں فارغ بیٹھا ہوا ٹائم اور کام بھی کوئی نہیں بالکل فری بیٹھا ہوا اچھا پڑھ لینا ہجے 20 منٹ رہتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ وقت گزر گیا گزرتا جا رہا ہے اخیر وقت سے جا کے میں ہوں زہد نماز پہ ادا کرنا اور اس طرح پھر اصل کا ٹائم ہوا ہے ایویں میں فارغ بیٹھا گلا باتاں پیا کرنا فضول ہے مجلس لا کے بیٹھا ہوا تے نماز گزرتی ہے بھئی غفلت کے لیے سستی کری جا رہے ہیں وقت ادا نہیں میں کرتا پیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دے سستی اے وے کہ نماز نو بر وقت نہیں ادا کیتے ایک سستی ہے کہ نماز نو دے وقت ادا نہیں کیتا اور دوسری سستی ہے کہ نماز میں کھلوتا ہوں صاحب میں اپنی مارکیٹ ادا پیا کرنا کھلوتا میں مصلی تے ہاں تے صاحب میرا پورے محلے دماغ گھومدا پیا کھلوتا میں نماز اندر آ تے میرا دماغ جڑا رشتہ داراں گھومدا پیا کھلوتا میں نماز واسطے آ لیکن دین میرا بار گھومدا پیا نماز تو اے کرنا نماز تو وعدہ کرنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی نماز کی پڑھیا کہ نہیں پڑھیا اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل ہویا چھوٹی سی سورت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فویل للمصلین ہلاکت انہاں نمازیاں واسطے بربادی انہاں نمازیاں واسطے نماز پڑھتے ہیں سستی دے نال پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اپنا دل دماغ حاضر رکھ کے پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں والدین دے ڈر تو پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اپنے مالکاں دے ڈر تو پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ دا ڈر رکھ کے نہیں لوگوں کو دکھاؤن واسطے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماندے نے فویل للمصلین
حق تے انہاں نمازیاں واسطے کنہ نمازیاں واسطے الذین هم عن صلاتہم ساہون جڑے کھلوتے نماز اندر نے سستی دے اندر کھلوتے نے ایویں کری ادھر سارے کری جاندے ادھر ہاتھ ماری جاندے کری پاؤں سیدھے کری جاندے کری کپڑے سیدھے کری جاندے لوٹا میں نماز اندر آ لیکن میرے ایکشن نہیں ختم ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ نماز خشوع تے خضوع دے نال پڑھنی ہے خشوع خضوع کس چیز کو دیا جاتا ہے فرمایا اللہ دے سامنے اس حال میں کھڑے ہونے ہیں کہ جویں ایک انسان عام بندہ مجرم بن کے جج دے سامنے کھلوتا ہوتا ہے وہ انسان کو بولیا نہیں جاتا سا خشک ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں وہ جج نے کی فیصلہ سنا دینا ہے اللہ اکبر جڑے سارے ججاں جج وہ دی سامنے قدر دا پتہ ہی کوئی نہیں اسی اللہ کی قدر نوں بھول گئے ہیں اللہ کی قدر ہی نہیں کرتے پے پتہ نہیں کی پڑھیا نماز کنیاں نہیں لگاتا ہوئیاں کنیاں ہوئیاں نے کنیاں نہیں ہوئیاں پتہ نہیں امام نے 2 پڑھائیاں کہ 3 پڑھائیاں نے پتہ ہی کوئی نہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ نماز دے پڑھتے نے پے سستی دے نال کاہلی دے نال غافل ہو کے پڑھتے نے پے اللہ رب العالمین ہم ایسی نماز کو محفوظ فرمائے آمین وہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن نماز پڑھن تو بعد دل و آباد ہے کہ اللہ کی نماز قبول کرے آمین کیسی نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے مسجد نبوی تشریف فرمانے ایک آن والا آیا انہیں جلدی دنال وضو کیتے ہیں اور جلدی دنال انہیں نماز ادا کیتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فصلی لم تسلم تو نماز نہیں پڑھ پھر جا کے پڑھ دوبارہ پڑھ پھر جا پھر پڑھی 2-3 دفعہ نماز پڑھی نبی علیہ السلام نے تیری نماز نہیں پڑھی کیتا کی سی نہ قیام چج نال نہ رکوع چج نال نہ سجدہ سکون دے نال حالانکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث ہے صحیح بخاری اندر باقی بھی کئی کتابات حدیث موجود ہے کہ انسان قیام کرے اس حال اندر انسان دے ہر ایک عذاب اپنی جگہ پہ مطمئن ہو کے کھڑا ہو جائے پھر رکوع کرتا ہے بیان تو رکوع اس حال اندر اس انداز میں کیتا ہے کہ انسان رکوع کی شکل اندر ہے ہر عذاب اپنی جگہ سے اچھی حالت اندر آ جائے ساڈا آتا سر اتنے ہوتا ہے ادھی کمر اتنے ہوتے ہیں اللہ اکبر بس یہ نماز انج کی نماز انہیں بڑی مجھے پتا نہیں سی ایسے آبی رسول سی لیکن نواں دین شامل ہوتا ہے دین کا پتہ کوئی نہیں سی اللہ اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نماز میں کیا اللہ نبی انجدی آتی ہے دوسری میں سکھلا دے مینوں انجدی آتی ہے دوسری میں اداس دیو میں کیویں نماز پڑھا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیام اطمینان کے سکون دے نال کرنا ہے رکوع اندر جانا تو تیری کمر سیدھی ہوئے یہ نہیں کہ اتنے طرح سیر ہوئے کہ آنکی کمر ہوتے کھڑا ہو جاوے فرمایا کم از کم 3 دفعہ تسبیح رکوع اندر ادا کرنی ہے کم از کم 3 دفعہ زیادہ تو زیادہ 7 دفعہ پھر فرمایا سجدہ کرنا ہے سجدہ بھی ایسے حالت کرنا ہے کم از کم 3 دفعہ خالی ماجرا کے سپیڈ ہی اتنی ہوتی ہے کہ ایک صاحب سورۃ فاتحہ پڑھ کے مار کلو پہ پڑھ چھڑنے ہیں یہ بھی نماز نہیں فرمایا کہ جس انسان نے سورۃ فاتحہ 7 سامت بھی نہ پڑھیا انہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی 7 یاد نے فرمایا جس انسان نے سورۃ فاتحہ 7 سال لے کے بھی نہ پڑھیا انہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی آج ساڑھے حافظ کا حال دیکھ لو چلو باقی عام بندے جام حافظ نہیں لو کاریوں کا حال یہ ہے کاریوں پڑھا رہا لمنا تعلمنا یار پتہ نہیں کی پڑھی جانتے ہیں بس آیات ختم ہوئی ہے پتہ ہے آیات شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ آیات کم ہوئی لگتا شروع ہو گیا باقی کے درمیان پتہ کو نہیں کی پڑھا تو کی نہیں پڑھا سونا کام کر رہے چاجدہ بندہ کر رہے ادھر سونی کھا لے چاجدی کھا لے اسی طرح بندہ سونا کام کرے تو چاجدہ کر لے تو تھوڑا کر لے گا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن نازل ہوا فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جڑے سستی نال کاہلی نال غافل ہو کے نماز ادا کرتے ہیں فرمایا جہنم اندر ایک ویل نامی جگہ ہے انہاں نمازیاں ہو کے جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حکم دیا اذان دا کہ مؤذن اذان دے پھر میں حکم دیا تکبیر کہنے والے نو تکبیر پڑھ دے اپنی جگہ تے میں کسی اور نو اپنا نائب امام مقرر کرا اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے نے کہ جدو آقا الفاظ ادا کر رہے سن آقا دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا سی فرمایا اذان کا حکم دیا تکبیر کا حکم دیا اپنے مصلی تے اپنا نائب امام کھڑا کرا اور دیکھا کہ جڑا اذان تو بعد بھی اور تکبیر تو بعد بھی گھر اندر بیٹھے نماز واسطے نہیں ہے دل کرتا اگ لا کے نہ کرا سمیت جلا کر کر دیا اور اس حدیث نو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نو دیکھیے تے اپنا محاسبہ کریے نا اگر آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو جائے تو ساڈے گھر کیویں نہ بنے جیویں دی گھراں دے گھر بے نماز خانداناں دے خاندان بے نماز قبیلیاں دے قبیلے بے نماز اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جڑا اذان سنن تو بعد تکبیر سنن تو بعد بھی گھر بیٹھا ہے نماز واسطے نہیں آیا میرا دل کرتا ہے اگ لا کے انہاں نوں تے انہاں دے گھراں نوں اگ لا کے جلا کے میرا کر دیا پھر فرمایا رحیم نبی رؤوف الرحیم نبی حریص نبی کہنے لگے میرے خطرہ ہے انہاں بزرگاں دا کہ جڑے چل نہیں سکدے توڑ کے مسیطے نہیں آ سکتے اور وہ خواتین کہ جڑیاں مسجد میں نہیں آ سکدیاں اور دوسرا فرمایا وہ بچے انہاں بچیاں دا بھی ڈر ہے جنہاں دی نماز فرض نہیں ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کی ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز روزے دی اسلام کی تربیت شروع کر دیو لیکن اتنے حال ساڈا کی ہے اجے 3 سال کا بچہ میرا سکول پہلے پہنچ جاتا ہے تے 15 سال کا ہو جاتا ہے کہ بچہ بے پڑھ لے گا سکھ لے گا دین اجے کڑی عمر ہوئی ہے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سال کی عمر نوں مار کے کٹ کے انہوں نماز پڑھاؤ تے روزہ رکھاؤ لیکن اج اسی اپنا آپ دیکھیے کدے اسی یہ کرنے ہاں دنیا کی تعلیم ہاں وہ بھی کریے وہ بھی پڑھیے لیکن سب تو پہلے جس تعلیم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا ہے جہاں سانو فائدہ ہونا ہے اسی انہوں نے بھول چکے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث راوی نے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر کہ جس انسان نے جان بوجھ کے نماز عصر چھڑ دیتا ہے فقط حبط عملہ وہ نے اپنے سارے عمل برباد کر لینے ایک حدیث ہے دوسری حدیث فرمایا کہ جس انسان نے جان بوجھ کے نماز عصر چھڑ دیتا ہے انہیں اپنے حقی اپنے بیوی بچے مال دولت سب کچھ انہیں اپنے حقی تباہ ہوتے پر